السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم تمام عقیدت اور محبت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظر عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، انسان کا کسی چیز کو بنا لینا یہ بھی بڑا کمال ہے، لیکن بنا کر اس چیز کو سنبھال لینا یہ سے بھی بڑا کمال ہے۔ انسان کا کسی سے تعلق بنانا یہ بھی ایک کمال ہے، لیکن یہ تعلق اور یہ رشتہ بنا کر اسے نبھا لینا یہ سے بھی بڑا کمال ہے۔ الغرض انسان کا کسی کام کی ابتدا کرنا، کسی کام کا آغاز کرنا یہ بھی بڑا کمال ہے، لیکن اس سے بھی بڑا کمال یہ ہے کہ انسان حسن اور خوبی کے ساتھ اس کام کو انجام تک پہنچائے۔ دیکھیں، انسان کا نیک عمل کرنا یہ بھی کمال ہے، اچھے اعمال کرنا یہ بھی کمال ہے، اس لیے کہ نیکی اور اچھے اعمال یہ طاقت اور زور کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ جسے توفیق دیتا ہے نیک اعمال کرنے کی، وہی بندہ نیکی کر پاتا ہے، ورنہ دنیا میں بہت سے ایسے طاقتور ہیں لیکن وہ نمازیں پڑھنے سے قاصر ہیں، بہت سے ایسے امیر ہیں لیکن وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے قاصر ہیں۔ تو نیک عمل کرنا یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے تو یہ بھی بڑا کمال ہے، لیکن اس نیکی کو سنبھالنا، اسے برباد ہونے سے بچا لینا یہ اس سے بھی بڑا کمال ہے۔ نیکی کرنا یہ کمال ہے، لیکن اس نیکی کی قبولیت کی، اس عمل کے قبول ہونے کی فکر کرنا یہ اس سے بھی بڑا کمال ہے۔ آپ دیکھیں نا، سب سے پہلے آج کا جو ٹاپک در حقیقت ہے، ہر جمعہ میں یا کبھی بھی مجلسوں میں، محفلوں میں جو بیان کیا جاتا ہے نا، وہ اس بات پر بیان ہوتا ہے کہ نمازیں پڑھیں، نیک اعمال کریں، گناہوں سے بچیں۔ لیکن آج کا جو ٹاپک ہے یہ مختلف ہے۔ آج کا ٹاپک در حقیقت میں نیک لوگوں سے ہے، کہ جو آلریڈی نماز پڑھتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، الحج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کے باروں میں نیک لوگوں کے بارے میں آج کا بیان ہے۔ کہ آپ نیکی تو کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کی نیکی قبول ہوتی ہے اس کی آپ فکر کرتے ہیں۔ آپ نیک عمل تو کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کے نیک عمل کو برباد ہونے سے آپ بچاتے ہیں۔ یاد رکھیں، نیکی بھی کریں لیکن ساتھ میں نیکی کے قبول ہونے کی فکر بھی کیا کریں۔ یہ قرآن نے ہمیں درس دیا ہے کہ ہمیں نیک عمل تو کرتے ہیں، لیکن اس کی قبولیت کی فکر کرنی ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو صرف اللہ کے نبی نہیں بلکہ اللہ کے خلیل ہیں، اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ بھی صرف اللہ کے نبی نہیں بلکہ ذبیح اللہ ہیں۔
لیکن نیکیوں کی قبولیت کی فکر کیسی ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے، حضرت اسماعیل پتھر اور اینٹیں لا لا کر اپنے والد حضرت ابراہیم کو دیتے تھے، اور حضرت ابراہیم انہی پتھر اور اینٹوں کو بیت اللہ شریف کی دیواروں پر لگا کر اس کی دیواروں کو بلند کرتے تھے۔ جب آپ نے یہ تعمیر باپ بیٹے نے مکمل کر لی، دونوں اللہ کے نبی ہیں، ایک اللہ کا خلیل ہے، ایک اللہ کا ذبیح ہے، لیکن اتنی بڑی عبادت کرنے کے باوجود جب یہ کام مکمل کر لیا تو رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے مولا، ہم نے تیری بارگاہ میں یہ خدمت پیش کی ہے، تیرے گھر کی تعمیر کی ہے، اے مولا تو ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اے مولا تو ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ اللہ کا خلیل، اللہ کا ذبیح یہ فکر کرتا ہے کہ عبادت تو کر لی ہے، لیکن اے مولا قبول کرنے والی ذات تیری ہے، تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ اسی لیے عبادت کرنا بھی کمال ہے، لیکن عبادت کی قبول ہونے کی فکر کرنا یہ اس سے بھی بڑا کمال ہے۔ ہم فکر نہیں کرتے، اس لیے دیکھیں نا ہر نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے ربنا تقبل منا صلاۃ الجمعہ مع جماعت المسلمین، کہ مولا ہماری نماز جمعہ کو قبول فرما، ہماری نماز عشاء کو قبول فرما، ہماری نماز فجر کو قبول فرما۔ یہ دعا کا مقصد کیا ہے کہ مولا ہم نے عبادت تیری توفیق سے کر لی ہے، تیرے فضل سے ہم نے تیری بارگاہ میں سر جھکا لیا ہے، لیکن قبول کرنے والی ذات تیری ہے۔ مولا تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں کہ اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمیشہ فکر ہونی چاہیے ہمیں کہ ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور کیسے محبوب ہیں کہ قرآن فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محبوب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے، آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے، کہ پوری دنیا چاہتی ہے کہ رب راضی ہو جائے، لیکن حضور کا مقام یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اتنا بڑا مقام، اللہ کے محبوب ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، لیکن حضور جب دعا کرتے تھے تو کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا۔ حضور ہمیں یہ درس دیتے ہیں، حضور سکھاتے ہیں دعا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسا علم کہ جو نفع دینے والا ہو، علم ہو لیکن نفع دینے والا ہو، ایسا نہیں کہ جو میرے میں تکبر پیدا کر دے، جو ریاکاری میں مبتلا کر دے، جس علم سے ہم لوگوں میں فتنے برپا کر دیں۔ نہیں اے مولا میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں کہ جو نفع دینے والا ہو، وعملا متقبلا، اور مولا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسے عمل کی توفیق دے کہ جو عمل تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ آپ سوچیں حضور ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ عمل کی بھی جب دعا کرنی ہے تو ایسے عمل کی دعا کرنی ہے کہ مولا تو قبول فرما، ایسے عمل کی توفیق دے۔ ورنہ دنیا میں سے لاکھوں انسان ہیں کہ جن کا سر سجدے میں رہتا ہے، جن کی آنکھیں قرآن مجید پر لگی رہتی ہیں، لیکن اللہ اکبر، اللہ ان کی نمازیں بھی قبول نہیں فرماتا، اللہ ان کی تلاوتیں بھی قبول نہیں فرماتا، اللہ ان کے صدقات و خیرات کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ حضور ہمیں یہ نصیحت دے رہے ہیں کہ جب بھی دعا کریں تو دعا کریں مولا ایسا علم عطا فرما کہ جو مجھے نفع دینے والا ہو، اور ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں قبول ہونے والا ہو۔ تو ہمیشہ فکر کریں کہ ہماری عبادتیں قبول ہو، اس بات کی فکر میں لگے رہیں، کوشش کریں۔ اور یہ قبول کیسے ہوتے اللہ کی بارگاہ میں عمل؟ بالکل آسان طریقہ ہے۔ آپ اپنی عبادتوں کو، اپنے عمل کو، اپنے اعمال کو
اچھی نیتوں میں لپیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اللہ اس عبادتوں کو قبول فرما لے۔ بالکل آسان طریقہ ہے، کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی عبادت کرے، اس عبادت کو اچھی نیتوں میں لپیٹنا ہے، نیت صاف ہونی چاہیے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نیت یہ رکھیں کہ میرے رب نے فرض کیا ہے، میرے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہوں۔ آپ تلاوت کرتے ہیں، نیت یہ کریں کہ مولا تیرا کلام ہے، تیرا کلام پڑھتا ہوں تو مجھے فیض عطا فرمائے گا، اللہ تلاوت کو قبول فرما لے گا۔ آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نیت کریں کہ اللہ تو نے ہی دیا ہے، تیری ہی عطا ہے، اور تیری دینے جو تیری عطا ہے اسی میں سے میں تیرے بندوں پر خرچ کرتا ہوں، مولا میری اس عبادت کو قبول فرما، اللہ آپ کی سخاوت کو قبول فرما لے گا۔ ہمیشہ کوشش کریں، ہمیشہ یہ فکر کریں کہ ہماری جو بھی عبادتیں، ہمارے جو بھی اعمال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ آپ دیکھیں شیخ سعدی نے ایک بات لکھی ہے، اور یہ بات سن کر آپ کے رونگٹے کام جائیں گے۔ حضرت شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ ہمیشہ یاد رکھیں یہ روایت، بڑی پیاری روایت۔ وہ بزرگ خانہ کعبہ کا، وہ درویش خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص پتھر پر سر رکھ کر رو رہا ہے اور عرض کر رہا ہے کہ مولا 40 سال سے تیری ڈیوٹی کر رہا ہوں، 40 سال سے تیرے دین کی خدمت کر رہا ہوں، اے مولا کچھ دنوں کی خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آپ دیکھیں ہماری عبادتوں کی قبولیت کی فکر کرنا کتنا ضروری ہے۔ وہ شخص پتھر پر سر رکھ کر رو رہا ہے اور عرض کر رہا ہے کہ مولا 40 سال سے تیرے دین کی خدمت کر رہا ہوں، اے مولا 5-10 دن کی خدمت بھی قبول فرما لے، قیامت کے دن مجھے اپنے بندوں کے سامنے رسوا نہ کرنا، اے مولا مجھے معاف فرما۔ وہ بزرگ، وہ درویش جو وہاں پر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، وہ کہتے جب میں نے اس کی آہ و فغاں کو سنا، جب میں نے اس کے رونے کو سنا تو میں کانپ گیا، اور مجھے خیال آیا کہ چلو جا کر اسے دلاسا دیتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو جس در پر آیا ہے یہ رب بڑا کریم ہے، یہ بڑا غفور ہے، یہ معاف فرمانے والا ہے، تو پریشان نہ ہو، اللہ تیری خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ وہ درویش کہتے ہیں یہ سوچ کر اسے دلاسا دینے کے لیے میں اس کی طرف آگے بڑھا، جیسے اس شخص نے میرے قدموں کی آہٹوں کو سنا، اس نے پتھر سے سر اٹھایا، اور میں نے جب اس کے چہرے کو دیکھا تو میں کانپ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی تھے۔ وہ حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم تھے کہ جو پتھر پر سر رکھ کر دعا کرتے تھے کہ مولا 40 سال سے تیرے دین کی خدمت کر رہا ہوں، اے مولا میری اس خدمت میں سے 4 یا 5 دن کی خدمت کو قبول فرما لے، اور قیامت کے دن مجھے اپنے بندوں کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ اللہ اکبر! آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ حضور غوث اعظم جیسا شخص کہ جن کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائے گا، وہ اپنی عبادتوں کی قبولیت کی اتنی فکر کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی عبادتوں کی قبولیت کی کتنی فکر کرنی چاہیے۔ عبادت کریں، لیکن عبادت کے قبول ہونے کی فکر کرنا بڑا ضروری ہے کہ ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں۔ آپ دیکھیں حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ چیزیں دیکھیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اپنی عبادتوں کو بچا سکتے ہیں۔ ایک تو عبادت کرنا، یہ کریں، عبادت کرنے کے بعد عبادتوں کی قبولیت کی فکر بھی کریں، اور ساتھ میں اپنی عبادتوں کو محفوظ رکھیں، ضائع ہونے اور برباد ہونے سے بچائیں۔ ہم عبادت کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے عبادت کر لی، ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے کرم کیا، میں 5 وقت کا نمازی بن گیا، اللہ نے کرم کیا، میں اس کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں، اچھی بات ہے، اللہ کا کرم ہے، لیکن پھر ہم بھول جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے ہماری عبادت قبول ہو گئی۔ ہر چیز ایسا نہ کریں، اس عبادتوں کی قبولیت کی فکر کریں، سوچیں، اور پھر ان عبادتوں کو برباد ہونے اور ضائع ہونے سے بچائیں۔ کس طرح بچاتے ہیں عبادت کو ضائع اور برباد ہونے سے؟ یاد رکھیں
کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اپنی عبادتوں کو برباد ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے اس میں؟ اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں۔ بہت سی ہماری عبادتیں ہماری زبان پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ضائع برباد ہو جاتی ہیں۔ جو انسان بغیر سوچے سمجھے بولتا ہے، جو انسان جو دل میں آتا ہے وہ بک دیتا ہے، وہ اکثر اپنی عبادتوں کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں۔ بولنے سے پہلے 50 مرتبہ سوچیں کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ ہرگز اپنی عبادتوں کو اپنی زبان کی وجہ سے ضائع نہ کر دیں۔ آپ دیکھیں نا، ہم کبھی کبھار کیا کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں دولت عطا کی ہوتی ہے، تو وہ دولت اپنے اللہ کے غریب بندوں پر ہم خرچ کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں، تو یہ بڑی اچھی عبادت ہے۔ لیکن پھر اسی عبادت کو ہم ضائع کر دیتے، کبھی اس پر احسان جتلا کر، کبھی 50 لوگوں کے بیچ میں بتا کر کہ میں تو ہر سال اسے اتنے دیتا ہوں، اس کے بچوں کی فیس بھی میں دیتا ہوں، اس کے گھر کا کرایہ بھی میں دیتا ہوں۔ تو ہم اپنی عبادت کو اپنی زبان کی وجہ سے ضائع کرتے ہیں۔ خدا نہ ہرگز بھی ایسا نہ کرے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اعمال بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے نیک ہوتے ہیں، جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جو صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، بڑے نیکوکار ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ان سے محبت بھرا رشتہ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کے ساتھ رہ نہیں پاتے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کا اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ وہ جب بھی بولتے ہیں تو ایسے بولتے ہیں جیسے کہ اپنی زبان سے تیر نکالتے ہیں۔ ان کی زبان سے تیر نکلتا ہو، اس طرح ان کی زبان سے باتیں نکلتی ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہ کریں، اپنے رویے کو اچھا بنائیں، اپنی زبان کو اچھی بنائیں۔ ہم اپنی زبان کی وجہ سے اپنی عبادتیں ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہ کریں۔ آپ میں بھی، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ، ہمارے خاندان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کچھ تو ہم خود ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری عبادتیں اچھی ہوتی ہیں، اعمال اچھے ہوتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں، لیکن ہماری زبان اتنی بری ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے نیک ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ سوچتے کہ آدمی اچھا ہے، لیکن اس کی زبان اتنی بری ہے کہ جب بھی بولتا ہے زہر اگلتا ہے، جب بھی بولتا ہے کسی نہ کسی کے دل کو توڑ دیتا ہے۔ تو کبھی بھی اپنی زبان پر کنٹرول کر رہے، ہم اپنی زبان کی وجہ سے اپنی عبادت ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ دیکھیں مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ فلاں بندے کو جہنم میں ڈال دے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک شخص نے یہ قسم اٹھائی اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ اللہ فلاں بندے کو جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ کو اتنا جلال آیا کہ اللہ نے فرمایا اسے بھی کس نے یہ حق دے دیا کہ میرے بندوں کو جہنم کا سرٹیفکیٹ بانٹتا ہوا پھرے؟ تو حاجی ہے اپنی جگہ، تو نمازی ہے اپنی جگہ، تو سخی ہے اپنی جگہ، لیکن تجھے یہ اختیار کس نے دیا کہ تو میرے بندوں کو جنتی اور جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ بانٹتے ہوئے چلے؟ اللہ فرماتا ہے جس کے بارے میں تو نے کہا تھا کہ وہ جہنمی ہے، میں نے اس کے تمام گناہ معاف کر کے اسے جنت کا فیصلہ عطا فرما دیا، اور تو بڑا نیکوکار بن کے پھر رہا تھا۔ یہ مسلم، صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، تو بڑا نیکوکار بن کے گھوم رہا تھا، جہاں میں نے تیری تمام عبادتوں کو ضائع اور برباد کر دیا، آج سے نئے سرے سے عبادت شروع کر، جو کرے گا اس کا بدلہ تجھے دیا جائے گا۔ آپ ذرا سوچیں کہ یہ زبان کے ذریعے ہم اپنی عبادتیں ضائع کر دیتے ہیں۔ خدا نہ ہم سرٹیفکیٹ، ہمیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ ہم سرٹیفکیٹ بانٹتے پھریں؟ نہ اللہ نے کسی پیر کو یہ اختیار دیا ہے، نہ کسی مفتی کو، نہ کسی عالم کو، کسی کو اختیار نہیں دیا۔ اگر کسی کو اختیار دیا ہے کہ وہ جنت بانٹ سکتا ہے اور وہ جہنم کا فیصلہ سنا سکتا ہے، تو وہ صرف مدینے والے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، کسی کو بھی اختیار نہیں دیا۔ اپنی زبان پر کنٹرول کریں، ہم زبان کے ذریعے اپنی عبادتوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ آپ دیکھیں حدیث پاک میں ایک بڑی نیک خاتون تھی، صحابیہ تھی، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک مرتبہ صرف یہ جملہ کہا کہ فلاں عورت کا قد بڑا چھوٹا ہے، فلاں عورت کی ہائٹ بڑی چھوٹی ہے، حالانکہ بالکل چھوٹا، بالکل معمولی سی بات ہے،
لیکن آپ دیکھیں کسی پر کرٹیسائز کرنا، تنقید کرنا کتنی بڑی اور کتنی بری چیز ہے۔ حضور نے جب یہ جملہ سنا تو حضور نے فرمایا تیرا یہ جملہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر میں میٹھے پانی کے سمندر میں تیرا یہ جملہ ڈال دوں تو تیرے اس جملے کی وجہ سے وہ میٹھے پانی کا سمندر کڑوا ہو جائے گا۔ حالانکہ وہ خاتون نیک تھی، صحابیہ تھی، لیکن تعلیم امت کے لیے حضور نے بتایا ایک چھوٹا سا جملہ کہا تھا کہ اس عورت کی ہائٹ بڑی چھوٹی ہے۔ آپ سوچیں ہم تو کیا کیا کہتے تھے اللہ کے بندوں کے بارے میں۔ اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں، بولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں۔ ہم فوراً بول دیتے میں تو بڑی سخاوت کرتا ہوں، لنگر چلاتا ہوں، لوگ میرے گھر پہ آ کے کھاتے ہیں، میرا لنگر جاری رہتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ اللہ کی توفیق سے جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ نے توفیق دی، اللہ نے کرم کیا، آپ کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم جو اللہ کی خلیل ہے، آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ جب تک حضرت ابراہیم کو کوئی مہمان نہ ملتا حضرت ابراہیم کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب کوئی مہمان ملتا اسے اپنے گھر لاتے، اسے بٹھاتے اور مہمان کے ساتھ ہی کھانا کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ایک مہمان کو لے کر آئے، دسترخوان پر بٹھایا اور کہا بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو۔ اب وہ شخص کسی اور مذہب کا، کسی اور عقیدے کا تھا، اس نے کہا میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا تو بسم اللہ نہیں پڑھے گا، رب کا نام نہیں لے گا، پھر کھڑا ہو جا، میرے دسترخوان پر تیرے لیے کوئی جگہ نہیں، اور اسے نکال دیا۔ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے نبی ہیں، معصوم عن الخطا ہیں۔ جیسے وہ شخص گھر سے نکلا اللہ نے ندا دی ابراہیم، یہ شخص کتنے سال کا ہے؟ عرض کی مولا یہ تو بوڑھا ہو چکا ہے، بڑی لمبی عمر ہوئی۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم اتنے سالوں سے اس نے میرا نام نہیں لیا، میں نے تو اس کا کھانا بند نہیں کیا۔ اتنے سالوں سے یہ میرا نام نہیں لے رہا لیکن میں نے تو اس کا کھانا بند نہیں کیا۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ اسلام ہمیں کتنی پیاری تعلیم دیتا ہے کہ آپ کبھی کسی پر بھی احسان نہیں جتا سکتے، آپ اپنی زبان پر کنٹرول کر کے اپنی عبادتوں کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کی پیاری آل، بڑا مشہور واقعہ ہے لیکن اس موضوع سے اٹیچ اس لیے بتاتا ہوں، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال ہوا نا، آپ کو غسل دے رہے تھے امام زین العابدین کو، تو لوگوں نے دیکھا آپ کی پشت پر بڑے بڑے رسیوں کے اور بوروں کے نشان ہیں۔ تو لوگ کہنے لگے آپ کے بیٹے حضرت امام باقر سے کہ حضور یہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگے کہ میرے والد محترم رات کو اپنی پشت پر اناج کے بورے اٹھا اٹھا کر میرے آقا کے غریب امتیوں کے گھر تک پہنچایا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کیوں نہیں جاتے تھے، آپ اپنے والد کی مدد کیوں نہیں کرتے تھے، جو انہیں اتنا زخم لگ گیا، آپ جوان تھے، آپ اٹھا سکتے تھے، آپ مدد کر سکتے تھے۔ امام باقر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ میں نے بھی اپنے والد سے یہی کہا کہ ابا حضور آپ مجھے دیں، میں پہنچا دیتا ہوں۔ میرے والد کہا کرتے تھے بیٹا میں تجھے دے تو دوں لیکن اگر تجھے یہ اناج کی بوری دوں گا تو ساتھ میں مجھے تجھے اللہ کے ان غریب بندوں کے بھی نام بتانے پڑیں گے جن کی میں مدد کرتا ہوں۔ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کے درمیان رسوا نہیں کرنا چاہتا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے درمیان رسوا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے بیٹے یہ کام مجھے ہی کرنے دے تاکہ اللہ کے بندوں کی عزت محفوظ رہ جائے۔ کوشش کرے اپنے اعمال کو بچانے کے لیے اپنی زبان پر کنٹرول کرے، اپنی عبادتوں کو ضائع نہ کرے۔ اور دوسری بات، عبادتوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ جب دل صاف ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادتوں کو قبول فرماتا ہے اور وہ عبادتیں محفوظ ہو جایا کرتی ہے۔ ہمیشہ جب بھی کوئی عبادت کرے تو صاف دل سے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، انشاءاللہ وہ عبادت محفوظ ہو جائے گی اور اللہ اس عبادت کو قبول فرمائے گا۔ تو آج کے درس سے بالخصوص ہمیں یہ نصیحت ملی کہ عبادت کرنا یہ کمال ہے لیکن اس عبادت کو محفوظ کر لینا اور ضائع ہونے سے بچا لینا یہ اس سے بھی بڑا کمال ہے۔ عبادت کریں، محفوظ کریں، کبھی بھی شو بازی نہ کریں کہ میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں اتنی خیرات کرتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں، اور کئی سال تبلیغ میں گزر گئے لیکن الحمدللہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہیں کوئی نہیں جانتا لیکن اللہ نے انہیں توفیق دی ہے، وہ کروڑوں روپے اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جنہیں کوئی نہیں جانتا لیکن وہ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں،
میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جنہیں کوئی نہیں جانتا، لیکن جب وہ تسبیح ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اللہ توفیق دیتا ہے اور اللہ کے نبی پر درود و سلام کی گجرے پیش کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنی عبادتوں کو محفوظ کریں، اپنی عبادتوں کو دکھائیں گے، اپنی زبان پر کنٹرول کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب کے صدقے مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں، آپ نے سوشل میڈیا اور مسجد کے گروپ کے ذریعے بتائی ہے کہ الحمدللہ لساکا کی سرزمین پر حضور سید امیر القادری صاحب کی آمد ہے۔ حضرت سنڈے کے روز انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں، میرٹھ فلائٹ سے آ رہے ہیں۔ جو حضرات بھی حضرت کے استقبال کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ تشریف لے جائے، 2:30 بجے حضرت کے لینڈنگ ٹائم ہے۔ اور اسی دن انشاءاللہ سنڈے کے روز، آنے والے سنڈے کے روز 27 اپریل کو مغرب کی نماز کے بعد اسماعیل بیگا مسجد میں حضرت کا پروگرام ہے، اور پروگرام کے بعد انشاءاللہ نیاز کا بھی اہتمام ہے، اس میں شرکت فرمائیں۔ پھر منڈے کے روز انشاءاللہ مدینہ ہال جو ہمارا ہے وہاں پر خواتین کے لیے اجتماع رکھا گیا ہے، تو 2:45 سے لے کے 4 بجے تک خواتین کے لیے حضرت بیان فرمائیں گے، اور حضرت کا بڑا پیارا بیان ہے، آپ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے سنتے رہتے ہیں حضرت کی کلپس، تو بڑا اصلاحی اور بڑا نورانی بیان فرماتے ہیں۔ تو اپنے گھر کی خواتین کو بھیجیں، دوسروں تک یہ دعوت پہنچائیں، اور انشاءاللہ اسی منڈے 28 اپریل کے روز ہمارے مسجد مولا علی میں مغرب کی نماز کے بعد حضرت کا پروگرام ہے، اور پروگرام کے بعد انشاءاللہ نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے، تو اس میں بھی تمام حضرات شرکت فرمائیں، دوسروں تک دعوت بھی پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک دن کی برکت نصیب فرمائیں، اور اس مبارک دن کے مبارک لمحات کے صدقے بالخصوص شہزادہ حضور غازی ملت حضرت نورانی میاں صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیں، ان کا سایہ ہم پر دراز فرمائیں۔ تمام بزرگان دین کو اللہ صحت والی لمبی عمر عطا فرمائیں۔ ایک خاتون زبیدہ خاتون بیمار ہے، مولا انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ تمام ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرمائیں، اور مولا ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔